آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن خان صاحب کی اپنے رفقا سے ملاقات کا دن ہے۔ اس حوالے سے 24 مارچ 2025 کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے کو لے کر ہر جمعرات ہم آتے ہیں، ہمارے دوست یہاں آتے ہیں، ایک لسٹ دی جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اس فیصلے کے آنے کے بعد جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ رفقا کی ملاقاتیں اکتوبر 2024 سے بند ہیں۔ تو یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ آج جو لسٹ دی گئی تھی اس میں میرا نام تھا، علی محمد خان صاحب کا نام تھا، علی بخاری صاحب کا نام تھا، سبقت اللہ صاحب کا نام تھا، محبوب شاہ صاحب کا نام تھا، سینیٹر ہمایوں محمد کا نام تھا، اور سب ہم یہاں آج موجود ہیں آپ کے سامنے۔ ہم یہاں پہنچ گئے تھے، ملاقات کا وقت 2 سے 4 تک ہوتا ہے، اب 4 بجنے کو ہیں۔ ہم نے یہاں جو پولیس کا عملہ متعین ہے جس نے سڑک بند کی ہوئی ہے، کوئی وجہ نہیں یہ سڑک بند کرنے کی، سراسر یہ غیر قانونی عمل ہے۔ اڈیالہ جیل یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور ہے، ہمیں جیل کے دروازے تک نہیں پہنچنے دیا گیا، یہاں روکا گیا۔ ہم نے حکام سے بھی بات کی، انہوں نے یہی کہا جی اوپر سے آرڈر ہے کہ سڑک بند کرنی ہے، کس قانون کے تحت بند کرنی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ ایک بربریت کا عالم ہے، اور جو بات آج عدالت میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتائی، انہی چیف جسٹس صاحب کو جن کا آرڈر ہے 24 مارچ 2025 کا، جس پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہو رہا، اور جس ناعملی یا جس آرڈر کی توہین کے خلاف ہم نے کئی بار توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی ہیں، ان تمام درخواستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے۔ اور اس خارجی کے آرڈر کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ہیں اکتوبر 2025 سے، ابھی تک سپریم کورٹ میں ہماری اپیل نہیں لگی۔ بار بار ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری اپیل سنو اور فیصلہ کرو کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے، کوئی جیل کا قانون ہے، یا جیل صرف ایک درندگی کی جگہ ہے جہاں آپ جو بھی کر لیں ایک انسان کے ساتھ جس کو آپ قید کرتے ہیں۔ آج سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے 8 اپریل کو، تو خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ اسی طرح ہے جیسے پہلے 85% بینائی جا چکی ہے، ان کی آنکھ کی جو بھی انجیکشن لگے ہیں ان کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کو 22 گھنٹے ہر روز قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اس دوران جو پولیس والے جو پہرہ دار وہاں آتے ہیں ان کو حکم ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں تاکہ کوئی انسانی آواز خان صاحب کے کان میں نہ پڑ سکے۔ اور بشرا بی بی کے حوالے سے بتایا کہ ان کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ 8 اپریل کو ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ صورت سامنے نہیں آئی تھی، جو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ان کی آنکھ کا ریٹنا ڈیٹیچ ہو چکا ہے، ان کو بھی پمز ہسپتال لے کر گئے، ایک بڑی سرجری ہوئی بشرا بی بی کی۔ اسی طرح خان صاحب کو پھر رات کی تاریکی میں پمز ہسپتال لے کے گئے، بشرا بی بی کو شفا آئی ہسپتال لے کر گئے تھے۔ تو یہ تمام معاملہ جو رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، خان صاحب بشرا بی بی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے، ان کے انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ قانون کے مطابق ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں بشرا بی بی کی آتی ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ خان صاحب کے خلاف 300 سے زیادہ مقدمات ہیں۔ 16 اکتوبر سے میں ان کو نہیں مل سکا۔ ان کے مقدمات جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، وہاں ہم جا کر بتاتے ہیں عدالت کو کہ ہمیں وکالت نامہ نہیں مل رہا، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور عدالت کچھ نہیں کرتی۔ یہ مکمل طور پہ عدالتی بے بسی کا دور ہے، لیکن ہم نے عدالتوں کو آزاد کرانا ہے، یہ ہماری مہم ہے، یہ خان صاحب کا ایک نصب العین ہے۔ اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس حقیقی آزادی میں عدالتوں کی آزادی بھی شامل ہے۔ ہم نے ان محکوم عدالتوں کو آزاد کرانا ہے جو ہمیں کھل کر انصاف دے سکیں، جو اپنے احکامات پر عمل کروا سکیں۔ تو آج میں ایک بار پھر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہماری جو درخواست، ہماری جو اپیل سپریم کورٹ میں اکتوبر 2025 سے دائر شدہ ہے، اس کو سنا جائے، فیصلہ کیا جائے کہ منگل والے دن، جمعرات والے دن کیا خان صاحب کا حق ہے، کیا جیل مینول خان صاحب کے لیے خاموش ہے، کیا اس ملک کے قانون، اس ملک کا آئین خان صاحب کے حوالے سے خاموش ہے۔ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، 6 کے 6 ہم یہاں کھڑے ہیں، کچھ دوستوں نے ہمارا یہاں ساتھ دیا یا آ گئے، لیکن یہ مقدمہ میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو فیصلے کرنے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اور وہ فیصلہ کرنا ہے جو خان صاحب کو آزادی دلائے، جو پاکستان کو حقیقی آزادی دلائے۔ آج اس پاکستان میں ہم سب محکوم ہیں۔ خان صاحب جیل میں اس لیے ہیں کہ ہم محکوم ہیں، ہماری شاید روح جو ہے وہ محکوم کر دی گئی ہے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے جو 30 سال جدوجہد کی وہ یہی جدوجہد ہے کہ ہم سب نے کھڑے رہنا ہے اپنی جگہ، ہم نے حق بات کرنی ہے،
ہم نے جبر کے آگے جھکنا نہیں ہے, ہم نے جھوٹ کو سچ نہیں ماننا, ہم نے جھوٹ کے خلاف لڑنا ہے اور ہم لڑیں گے. تو ہم سب جو آپ کے سامنے موجود ہیں اور پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ نہیں, تمام کارکنان, تمام وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا 8 فروری 2024 کو, وہ پوری پاکستانی قوم ہے. 90% پاکستانی آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم نے آگے بڑھنا ہے, فتح ہمارا مقدر ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہاں سے بھاگنے والے نہیں, ہم دوڑنے والے نہیں. یہ جبر ہمیں ڈرا نہیں سکتا. ہم آئیں گے, بار بار آئیں گے اور اس ظلم کے ساتھ ہم ٹکرائیں گے. تقریباً 3 سال ہونے کو آئے ہیں, پونے 3 سال ہونے کو آئے ہیں, اور خان صاحب کا اپنی جماعت سے جو رابطہ ہے 6 ماہ سے اب وہ منقطع ہے, اکتوبر سے منقطع ہے. ایسے میں اضطراب کا پیدا ہونا فطری عمل ہے. اور بہنیں جو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی بہنیں ان کے گرد خلوص کا حصار ہے, ان کا بھی فکر مند ہونا, جذبات میں آ جانا ایک فطری عمل ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں اور ہم اس کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے ضمیر کے مطابق ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, بین الاقوامی صورتحال کیا ہے, ملک کے اندر صورتحال کیا ہے, اور پارٹی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. تو ہم پاکستان کے ہر فرد کو, اس پارٹی کے ہر چاہنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. خلوص کا امتحان جس دن دینا ہوگا تم دیکھو گے, ہم دیں گے اور ہم سرخرو ہوں گے. یہ فکر مت کرو, ہمیں پتا ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے اور اس لمحے ہمیں کیا کرنا ہے. اس وقت خان صاحب کا جو حکم ہمیں ہے وہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا حکم ہے. انہوں نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ یہ صاحبان فراست ہے, یہ کونا مشق سیاستدان ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے. ہمارے جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں پرخلوص پر جذباتی نوجوان ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب لانا, اس ملک میں اس نظام کو ختم کرنا جو 78 سال سے کھڑا ہے, ایک دن کا کام ہے. ایک دن آپ ایک جتھا لے کے آئیں, ایک شہر میں داخل ہوں, ایک چوک کی جانب بڑھیں اور یہ نظام گر جائے گا. ایسے نہیں ہوا کرتا. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمیں ایک ملک بھر میں اپنی تنظیم کو, جس پر ایک حملہ ہوا 9 مئی کے بعد, اس تنظیم کو ہمیں کھڑا کرنا ہے. وہ کام ہو رہا ہے. ہمیں ملک بھر میں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑنا ہے جن کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا, جن کی زندگیاں پامال کی گئیں, جن کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا, جن کی روزگار ختم ہوئی, جن کے تعلیمی کیریئر جو تھے وہ ختم ہو گئے. ہم ان سب کو ساتھ لے کر چلیں. ہم نے اس ملک کو توانا کرنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کے جو ہمارے کارکن ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں, ان کو توانا کرنا ہے, اور یہ ہوگا. لیکن انقلاب کا ایک لمحہ ہے جو متعین ہوتا ہے. قوموں میں انقلاب آتے ہیں اور ہماری قوم کسی دوسری قوم سے کم تر نہیں ہے. اگر بنگلہ دیش میں لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکل سکتے تھے سڑکوں پہ, تو یہاں بھی یہ ہوگا, اور یہ دیر سے نہیں ہوگا, یہ بہت جلد ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں غیظ اور غضب کا ایک طوفان ہے جو دلوں میں اس وقت امڑ رہا ہے. جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا, جو معیشت کی اس وقت صورتحال ہے, پوری دنیا میں ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات نے $3 ارب لے لیے تو ہمارے آسان خطا ہو گئے تھے, ہمیں سعودی عرب سے وہ پیسہ مانگنا پڑا. ہماری سخت اتنی بھی نہیں ہے کہ 2 دن اپنے پاؤں پر کھڑے رہ سکے ہم. یہ تمام صورتحال ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, رکھتے رہیں گے, اور اس کا نتیجہ بہت جلد سامنے آئے گا. نہ آپ کی زراعت اس ملک میں اس وقت پنپ رہی ہے, نہ صنعت, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی. تو عوام کو اپنے فیصلے کرنے ہوں گے. ہمیں عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد. ہمیں پارلیمان سے بھی امید نہیں ہے, جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا 8 فروری 2024 کو. اس کے بعد جو فیصلہ ہے, جو امید ہے, وہ پاکستان کے عوام ہے. فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. پاکستان کی عوام نے نکل کر اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے. ہم یہی ہیں, ہم عوام کے ساتھ ہوں گے, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ہم ان کا حصہ ہیں. ہم کوئی خواص نہیں ہیں, ہم عام لوگ ہیں, سڑکوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو عمران خان کی دعوت پہ, عمران خان کے پیغام پر اٹھے ہیں. عمران خان کا ساتھ دینے, پاکستانی قوم کا ساتھ دینے, اور یہ ساتھ ہم آخر تک نبھائیں. آپ بات کر رہے ہیں سینٹ میں اپوزیشن آپ ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن آپ ہے. حکومت آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہو, سولر معاملہ ہو, پیٹرول مہنگائی ہو, اس میں اضافے سے اضافہ کرتے, آپ کون کی ترجمانی کر رہے ہیں وہاں پر؟ نہیں, بالکل ہم بات کرتے ہیں. علی محمد یہاں کھڑے ہیں, سینیٹر ہمایوں محمد کھڑے ہیں, سبقت اللہ صاحب کھڑے ہیں, محبوب شاہ صاحب کھڑے ہیں. بالکل ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں, اس وقت ہم کمیٹیوں میں نہیں ہیں. خان صاحب کے حکم کے مطابق ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ کمیٹیوں سے باہر آ چکے ہیں. معاملہ جب فلور آف دا ہاؤس پہ آتا ہے, اس وقت تک ایک قانون
बनने की एक आखिरी अमल होता है, आखिरी कदम होता है, और वहाँ आनन फानन वोटिंग करा दी जाती है। लेकिन हमारे लोग बिल्कुल बात करते हैं, एहतजाज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन ये असेंबलियाँ क्या हैं? आप जानते हैं 8 फरवरी को जो फॉर्म 47 के साथ किया गया, उसके बाद मखसूस नशस्तें हमारी ले ली गईं, जो 1/3 हिस्सा है पार्लियामान का। तो पार्लियामान को मुकम्मल तौर पे मफलूज किया गया ताकि पार्लियामान अवाम की बात ना कर सके। तो ये सूरत हाल है जो हमने पाकिस्तान की अवाम के सामने रखी है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अवाम अपना फैसला करेगी और ये फैसला अटल होगा। सलमान साहब ये बताइएगा, अलीमा खान ने परसों भी कहा कि इमरान खान साहब ने सलमान सफदर के जरिए ये पैगाम भेजा कि वो वकला से नाराज़ है, वकला की कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने ये भी गिला किया आज तीसरी चौथी मरतबा कि हम बार बार कहते हैं कि पार्टी को यहाँ आना चाहिए, अडियाला जेल के बाहर कम से कम मंगल के रोज़ आना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए सेनेटर्स, MPs, MNAs को। वो बार बार तीनों बहनें गिला कर रही हैं, क्यों नहीं देखें, दोनों बातें कर लेते हैं। देखें, जहाँ तक वकालती स्ट्रैटेजी का ताल्लुक है, वो सलमान सफदर साहब उसको लीड कर रहे हैं और उसमें कोई खामी हमें नज़र नहीं आती। खान साहब ने ऐसी बात नहीं की। मेरी तफसीली बात हुई है सलमान सफदर साहब से। उनका मतलब ये था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम करते हैं उसमें हमारे तमाम सीनियर वकला क्यों मौजूद नहीं होते, और ये बजा गिला है इमरान खान साहब का। जब हम अदालत जाते हैं तो तमाम हमारे सीनियर वकला वहाँ मौजूद नहीं होते। आज भी जब सुबह इमरान खान साहब का बुशरा बीबी का मुकदमा, ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, लगा, तो नहीं थे तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियन मौजूद। अब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग नहीं आते, कोई वजह नहीं थी कि वो आकर इजहार यकजहती के लिए कमरा अदालत में मौजूद ना होते, और जिनको कमरा अदालत में जगह ना मिलती वो बाहर मौजूद ना होते। हमने आज ये नोट किया है, बिल्कुल नाम अब शाया किए जाएंगे, कौन आया कौन नहीं आया। तो ये गिला बिल्कुल बजा है बहनों का पार्टी के हवाले से। कौन अडियाला आता है नहीं आता वो अपनी जगह बात है। इमरान खान साहब की जो बिलखुसूस ताकीद है वो अपने मुकदमों के हवाले से है, और ये हमारा फर्ज बनता है कि उनके मुकदमात की हम पैरवी करें, वहाँ खड़े हम नजर आएं, और हमारे तमाम सीनियर वकला का ये फर्ज है कि वो मौजूद हों। मुकदमा ज़ाहिर है अदालत में एक शख्स ने, एक वकील ने लड़ना होता है, वो सलमान सफदर हों या दीगर मुकदमात में कहीं मैं हूँ, कहीं अली बुखारी हैं, कहीं लतीफ़ खोसा साहब है, वो अपनी जगह बात। लेकिन तमाम वकला का मौजूद होना, और जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके सामने पेश होते हैं, तमाम का मौजूद होना ज़रूरी है। ये गिला बिल्कुल बजा है।